اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. اگر آپ ان کافروں سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کافر بولیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ کافر بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے لفظ کو مانتے تھے، لیکن رحمان کو نہیں مانتے تھے، رحم کرنے والا نہیں، صرف اللہ کو مانتے تھے. اس وجہ سے کافر بھی بولیں گے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ میں ایک موبائل بناتا ہوں، کیا میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں نے موبائل پیدا کیا ہے؟ میں نے دروازہ بنایا، کیا میں بول سکتا ہوں کہ میں نے دروازہ بنایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز نہیں بول سکتے. ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے اسے ایک چیز سے دوسری چیز کو بدل دیا ہے. ہم نے ایک چیز سے دوسری چیز کو بدل دیا ہے. کیسے؟ دروازہ ہے، اسے سب سے پہلے لکڑی ہونا چاہیے، لکڑی کو لیتا ہوں میں، اس سے دروازہ بناتا ہوں. اصل لکڑی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ بناتی ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کے خالق ہیں، نہیں، آپ نے اس کو ایک چیز سے دوسری چیز سے بدلایا ہے بس. دروازہ بنانا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ لکڑی لیتے ہیں، پھر اس سے دروازہ بناتے ہیں. تو گویا کہ لکڑی سے آپ دروازہ بنائیں. اصل لکڑی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اصل خالق کون ہے آسمان و زمین کا؟ اللہ تعالیٰ ہے. اصل خالق آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ ہے. جبکہ نعوذ باللہ کافروں کے پاس آپ دیکھیں گے ان کی جو کتابوں میں، جو یجروید، ساموید، اتھروید، جو کافروں کی مشہور کتاب ہے، ہندوؤں کی مہابھارت، گیتا وغیرہ میں، تو ہندوؤں کے پاس تین مشہور خدا ہیں. ایک برہما، جو خالق ان کے پاس، وہ بولتی ہیں کہ جو بھی پیدا کرنے والا وہ برہما ہے. ایک ہے برہما جو ان کا خالق ہے، نعوذ باللہ. دوسرا وشنو، تیسرا شیوا. ان کے پاس تین خالق ہیں جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں. یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، لیکن اصل آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دو الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرو. ہمیشہ ایک مسلمان جو بھی نعمتیں دیکھے بولے کہ الحمدللہ. ہر چیز میں انسان الحمدللہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں الحمدللہ پڑھتے رہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو چار کلمہ سب سے زیادہ پسند ہے. ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. چار کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. لیکن آج جو لوگ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان آج کل نارمل لوگ کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن دل میں کیا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، نہیں اثر ہوتا ہے. کیونکہ الحمدللہ کا معنی کیا؟ اللہ ہی کی تعریف ہے، کسی کی بھی تعریف نہیں، صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے. یہ دل و دماغ میں اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. الحمدللہ، سب چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ الحمدللہ کے معنی کو سمجھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، یہ معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے تب چل کر اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تب چل کر آپ کو مزہ آئے گا اللہ کے ذکر میں. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے ذکر کی دو قسم ہیں، ایک ہے القلب واللسان، دل اور زبان سے. دل میں اس کے معنی کو سمجھو، زبان سے بولو الحمدللہ، تب چل کر جو نا ذکر میں جو نا مزہ آئے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بل اکثرہم، بلکہ میجارٹی جو لوگ ہیں، لا یعلمون، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے. یعنی کہ اکثر لوگ کافی نہیں، اکثر جو دنیا میں جو لوگ ہیں میجارٹی وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمان میں ہے، والارض، جو زمین میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ گھر، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. مستخلفکم فی، آپ اس کو چھوڑ کے جائیں گے. باپ اسے چھوڑ کے جاتا ہے، بیٹا اسے استعمال کرتا ہے، پھر بیٹا چھوڑ گیا، اس طرح آخر میں کس کا ہے؟ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ. وہی اللہ نے کہا کہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، زمین میں، سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، بے نیاز ہے. غنی کا مطلب بے نیاز. اصل معنی کیا ہے غنی؟
اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اللہ کو نقصان ہوگا. یعنی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں نہ اللہ کو فائدہ ہوگا نہ اللہ کو نقصان ہوگا. اگر آپ نماز پڑھیں گے تب بھی نہ اللہ کو فائدہ ہوگا تب بھی نہ اللہ کو نقصان ہوگا. آسان مثال، آپ صدقہ کرتے ہیں، غنی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسے کی، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے جنت کے لیے لیکن اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہیں دیتے ہیں، زکات نہیں دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کو ہے. غنی ہے اللہ تعالیٰ، بے نیاز ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے اتنا عمل کیا ہے آج، گویا کہ اللہ پر احسان کر، نہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ کی عبادت اللہ کے لیے. آپ تہجد پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے نیک بن جائے، پوری دنیا والے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری دنیا والے نیک بن جائے، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. ما زاد ذلك من ملکی شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. آپ نیک بنیں گے یہ آپ کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے برے بن جائیں، پوری دنیا والے سب سے برے انسان بن جائے، پوری دنیا والے، اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی ہے. یعنی کہ غنی ہے اللہ تعالیٰ، آپ کی عبادتوں کو اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے صدقے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ضرورت ہے تو ہم لوگوں کو ہے، ہم لوگوں کو جنت کے لیے. وہی اللہ فرمایا کہ غنی ہے اور حمید. حمید کا مطلب جس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. حمید وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہے، بلکہ ہمیشہ کریں گے، بلکہ ہمیشہ کیا جائے گا. وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ الغنی الحمید، جس کی تعریف کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کی تعریف آپ کتنی بھی کرو کم ہے، کتنی بھی آپ اللہ کی تعریف کرو کم ہے. بلکہ آپ سسم تہجد میں 3 پارہ پڑھنے کتنا وقت ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر 1 گھنٹہ ہوتا ہے، سمجھے اس سے زیادہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اگر ہوتا ہے 3 پارہ پڑھنے کے لیے، یہ 1 گھنٹہ تک آپ سسم رکوع میں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، 1 گھنٹے تک. یعنی کہ کتنی بھی اللہ کی تعریف کرو کم ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دیتی ہے آیت نمبر 27 میں. کیا مثال ہے؟ یہ جو بھی سمندر ہے اسے آپ انک بنا دو، یہ پورے سمندر کو آپ انک بنا دو. دنیا میں جتنے درخت تھی اسے پین بنا دو، یہ پورے درخت کو پین بنا دو، یہ پورا سمندر کو انک بنا دو، اور یہ انک جو ہے نا پین کے اندر ڈالو، پھر لکھو اللہ کی تعریف میں، لکھو اللہ کی تعریف میں. یہ پین ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، یہ انک ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. حمید ہے اللہ تعالیٰ، جتنی بھی تعریف کرو کم ہے. دیکھیے ترجمہ، ولو اگر انما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرہ، درخت میں سے، یہ جو شجرہ مطلب درخت، اقلام، قلم جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اس کی جمع اقلام ہے. اگر اس پورے درخت کو ہم پین بنا دیں گے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہے آپ اس کو پین بنا دو، ہاں، والبحر، اور یہ سمندر ہے، یمدہ، اس کو انک بنا دو، یمدہ، اس کو انک بنا دو، من بعد ہی، اس کے بعد، 7 ابحر، 7 سمندر، یعنی کہ 7 سمندر کو، یعنی کہ 7 سمندر کو آپ انک بنا دو، پورے 7 سمندر کو آپ ایک جگہ اس کا پانی ملا دیے، یعنی کہ پورے 7 سمندر کو آپ انک بنا دیے، اور پورے درخت کو جو نا پین بنا دیے، پھر انک جو نا پین میں ڈالے، پھر اللہ کی تعریف لکھے، لکھتے رہے، لیکن انک ختم ہو جائے گا، پین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی تعریف جتنی بھی کرو کم ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ 7 ابحر، 7 سمندر، یعنی کہ 7 سمندر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 7، ہزاروں سمندر آپ لے لو، ہزاروں سمندر کو آپ انک بنا دو، ہزاروں جہاڑ کو آپ پین بنا دو،
وہ انک پین میں ڈال کر جو ہے نا اللہ کی تعریف لکھو، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ انک ختم ہو جائے گا، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، یہ پین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ما نفدت، ختم نہیں ہوگی کلمات اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ پین ٹوٹ جائے گا، یہ سمندر ختم ہو جائے گا۔ یہاں بعض مفسرین نے یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، اگر اتنی نعمتیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پورے سمندر کو انک بنا دو، پورے پین کو آپ قلم بنا دو، پھر انک قلم میں ڈال کر آپ لکھو صرف جنت کی نعمتیں، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، یہ پین ٹوٹ جائے گا، لیکن جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہے جنت کی، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ ایک تفسیر جنت کی ایک ہے اللہ کی تعریف جتنی بھی کرو، یہ پین ٹوٹ جائے گا، انک ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ دوسری جو تفسیر ہے جنت کی، صرف جنت کی نعمت ہے، صرف جنت کی نعمت ہے، آج کا چھوڑ دو، آپ صرف جنت کی نعمتیں جتنی ہے اگر آپ سمندر کو انک بنا کر لکھیں گے، سمندر ختم ہو جائے گا، پین ٹوٹ جائے گا، لیکن جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ، بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم یہ کام کرو، اللہ نے اس کا حکم دیتا ہے ہم کو، تم یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ اللہ کا جو بھی بول ہے، یہ تمام سمندر کو انک بنا دو، اب پین میں جو ہے نا انک ڈال دو، پھر لکھو اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، انک ختم ہو جائے گا، پین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کے حکم ختم نہیں ہوگا، اللہ کا جو حکم ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کی ذات ہے جو اس کا حکم کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس کی تعریف ختم ہوگا، نہ اس کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ اس کی۔ ایک اور جو تفسیر مفسرین نے کہا کہ اللہ نے جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کئی ایسے مخلوق جو ہم کو معلوم نہیں ہے، کئی ایسے مخلوق ہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، اللہ عالم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، بلکہ ایسے ایسے مخلوق ہیں نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم، بلکہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو معلوم نہیں ہے، ایسے ایسے مخلوق ہیں اس دنیا میں۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں صرف چونٹی کی 2000 قسمیں ہیں، ہم کو معلوم ہے صرف 2 قسم ہیں، ایک کالی چونٹی ایک لال چونٹی، بس۔ یعنی کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، مفسرین نے کہا کہ پورے سمندر کو انک بنا دو اور پورے درخت کو پین بنا دو، انک پین میں ڈال کر جو نا صرف اللہ کی کتنی مخلوق ہے، گائیں بیل بھینس، صرف لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، یہ سمندر کا انک ختم ہو جائے گا، یہ پین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی جتنی مخلوق ہے آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اسے جمع نہیں کر سکتا، اسے پورا نہیں لکھ سکتا۔ یہ ہے اللہ کی شان، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، یہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اس کے جتنی مخلوق ہے آپ صرف وہ لکھنا چاہے تو جو نا یہ سمندر پورا ختم ہو جائے گا، یہ درخت پورا ٹوٹ جائے گا، پین پورا ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی جتنی مخلوق ہے، بلکہ تمام لوگ جنت میں چل جائیں گے، جنت میں کچھ جگہ باقی رہے گا، وہاں اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر کے وہاں رکھے گا، ایک اور مخلوق پیدا کر کے رکھے گا، وہ کون سی مخلوق معلوم نہیں، لیکن ایک اور جنت میں کچھ جگہ خالی رہیں گے، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، پیدا کر کے جنت میں رکھے گا۔ یہ ہے اللہ کے مخلوقات، یعنی کہ عجیب عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے، اگر انسان اسے لکھنا چاہے تو جو نا یہ سمندر کی پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے مخلوق کو آپ نہیں گن سکتے۔ اصل یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کافروں نے کہا کہ محمد، اب یہ اللہ کا کلام ہے نا، چلو ختم ہو جائے گا اللہ کا کلام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ کا جو بھی کلام ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو سمندر کو انک بنا کر، درخت کو قلم بنا کر اگر آپ لکھنا شروع کریں گے، یہ پورے سمندر ختم ہو جائیں گے، پورے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا جو کلمہ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کافروں نے کہا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، اللہ کا کلمہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں یہ آیت ذکر کرتی ہے، اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے نا سورہ کہف میں مشہور آیت ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ
مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. یعنی کہ سورہ کہف میں جو ہے نا اسی سے ملتی جلتی آیت بھی جو ہے ہمارے پاس گزر چکی ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے تمام پر, عزیز ہے غالب ہے اللہ تعالی. حکیم, حکیم کا ایک معنی اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کسی کو اللہ نے بیمار بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کسی کو اللہ نے غریب بنایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حکمت ہے اللہ تعالیٰ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو نا کیوں اللہ نے مجھے غریب بنایا, نہیں بول سکتے آپ. حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو اللہ نے مالدار کیوں بنایا, نہیں بول سکتے. حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ آپ کو آزماتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہر چیز میں جو ہے نا حکمت ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون سے, اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ دینا ہے, اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ زلزلہ دینا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا, فیکون, وہاں زلزلہ آ جاتا ہے, ایک سیکنڈ بس. ہاں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 8-9 مہینہ قریب بچہ رہتا ہے, کیوں؟ تو کن فیکون میں ہو جانا چاہیے, لیکن 8-9 مہینہ کیوں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ؟ حکیم, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی حکمت. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 گھنٹے میں پیدا کر سکتا ہے, جیسا کہ جنت جیسا کہ حدیث صحیح ہے غالباً ترمذی میں, 1 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ جنت میں بچہ دے دے گا. اگر کوئی بچے خواہش کریں گے تو 1 گھنٹے میں بچہ پیدا ہو جائے گا, صرف 1 گھنٹے میں. لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اسی طرح اللہ جو نا آسمان و زمین کو 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا, کیوں؟ 1 سیکنڈ میں کر سکتا اللہ تعالیٰ, کن فیکون میں ہو سکتا, لیکن اللہ نے 6 دن کیوں کہا؟ حکمت ہے اس میں بھی. یعنی کہ حکیم کا جو معنی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی جو نا حکمت ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اللہ نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ تم کو نہیں اٹھائے گا. اللہ نے جو تم کو پیدا کیا ہے, ما خلقکم, جو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, ولا بعثکم, وہ تم کو, بعث کا مطلب دوبارہ اٹھانا, قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا. اللہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن, الا مگر کنفس واحدہ, ایک جان کی طرح. جس طرح ایک انسان کی موت آتی ہے تو انسان کی وفات ہو جاتی ہے, اس طرح حشر کے میدان میں پورے لوگ ایک ہی سیکنڈ میں پورے لوگ زندہ ہوں گے. کلمحۃ واحدہ, امام سعدی تفسیر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کلمحہ, ایک سیکنڈ میں پورے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں تمام لوگ 1 سیکنڈ میں زندہ ہوں گے. اصل یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کافروں نے کہا کہ محمد 8 مہینہ 9 دن 8 مہینہ 9 مہینہ قریب جو ہے نا بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو باہر آتا ہے, پھر اس کی زندگی ہوتی ہے, تو دوبارہ اللہ کیسا پیدا کرے گا؟ جبکہ 8-9 مہینے کے بعد اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ کیسا پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ دوبارہ 1 سیکنڈ میں, کنفس واحدہ. جیسا کہ ایک انسان کی موت آتی ہے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ 1 ہی سیکنڈ میں پورے لوگوں کا قیامت کے دن, پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں تمام کو 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے, 1 سیکنڈ میں. جبکہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, پھر وہاں ویسا 1 سیکنڈ میں کنفس واحدہ, 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ سمیع, سننے والا ہے. سمیع یعنی کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے, آپ کی منتوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. بصیر, دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز اللہ تعالیٰ جو نا دیکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم ترى, کیا تم نہیں دیکھتے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یولج, داخل کرتا ہے, اللیل, رات کو, فی النہار, دن میں, ویولج, اور داخل کرتا ہے, النہار, دن کو, فی اللیل, رات میں. اصل یہ جو ہے نا, کبھی آپ دیکھیں گے رات بڑی ہوتی ہے, کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے, کبھی دن بڑا ہوتا ہے, کبھی رات چھوٹا ہوتا ہے, کبھی رات بڑا ہوتا ہے, کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے. ٹھنڈی گرمی کے موسم میں اس طرح ہوتا ہے. یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ سب اللہ نے کیا. کبھی آپ دیکھتے ہیں جو نا مغرب 7 بجے قریب شروع ہوتا ہے, کبھی مغرب 6 بجے شروع ہو جاتا ہے, کبھی رات بڑا دن چھوٹا, کبھی دن بڑا رات چھوٹا. کس نے کیا؟ یہ اللہ نے.
وہی اللہ نے کہا کہ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہی وہ اللہ تعالیٰ جس نے رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کبھی رات بڑا دن چھوٹا، دن چھوٹا رات بڑا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک اور نشانی وسخر الشمس والقمر، اللہ نے مسخر کر دیا الشمس سورج کو، والقمر چاند کو ہمارے لیے. یہ سورج کے ذریعے سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں، چاند کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تاکہ ہم اس کے سامنے جھکے. وسخر الشمس والقمر، مسخر کر دیا یعنی کہ رکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو. سورج جیسا کہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سورج کی روشنی اصحاب کہف کے اوپر نہیں پڑتا تھا، بلکہ ان کے جہاں باڑی ہوتی تھی ان کے کنارے پڑتا تھا. جیسا کہ ہم لوگ تزاور عن کہفہم، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ سورج کی روشنی انسان کو ہونا چاہیے، نہیں تو انسان بیمار ہو سکتا ہے. سورج کی روشنی جو ہے انسان کو ہونا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا تاکہ سورج کی روشنی انسان کے اوپر پڑے، تاکہ انسان کے اندر جو ہے نا صحت ہو. اور والقمر چاند، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سورج اور چاند کل ہر ایک یجری گھومتا ہے الی اجل، ایک مقررہ وقت تک، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک. یہ سورج اور چاند گھومتا رہتا ہے کب تک؟ قیامت تک. قیامت تک ایک سورج جو ہے نا گھومتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا جو عرش کے نیچے آ کے جو ہے نا سجدہ میں گر جاتا ہے. ہر دن ہر دن سورج، جیسا کہ آپ دیکھیں گے سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، پھر جو ہے نا جا کے تم طلوع ہو جاؤ. ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہاں سے تم غروب ہوئے وہیں سے تم طلوع ہو جاؤ. جیسا کہ مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک بار ایسا آئے گا کہ اسی مغرب کے وقت جو ہے نا سورج طلوع ہوگا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. اس وقت جو ہے نا قیامت قائم. وہی اللہ نے فرمایا ہر ایک گھومتے ہیں اللہ کے حکم سے، جب قیامت آئے گی تو وہ چیز جو ہے نا رک جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہیں خبیر ہے، باخبر ہے، یعنی کہ اللہ کو وہ چیز جو ہے نا معلوم ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ذَلِكَ، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، اللہ تعالیٰ حق ہے، کنفرم ہے، کسی کو شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے. وَأَنَّ، بے شک ما جو يدعون، جو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو. یہ قبر میں بعض لوگ ولیوں کو پکارتے ہو، بعض لوگ مندروں میں جاتے، یعنی کہ جس کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، باطل، یہ گمراہ ہے. اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو باطل ہے، وہ گمراہ ہے. کیونکہ ان اللہ، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی، وہ اوپر ہے، بلند ہے، الکبیر، اس کی شان بڑی ہے. الکبیر، اللہ کی جو شان ہے بڑی ہے. اتنا ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. دیکھیے آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 25 میں، کہ اگر کافروں سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کافر بولیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. جیسا کہ ہم کوئی چیز بناتے ہی ہم یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے اس کو بنایا ہے، نہیں بول سکتا، بلکہ آپ ایک چیز سے دوسری چیز آپ اس کو تبدیل کر دیں. ایسا کہ آپ لکڑی بناتے ہیں، دروازہ بناتے ہیں، آپ کیا کریں، لکڑی سے آپ دروازہ بناتے ہیں. لکڑی کو اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اصل لکڑی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آسمان و زمین سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا جو معنی ہے، نہ آپ کی عبادتوں کو اللہ کی ضرورت ہے، نہ آپ کے صدقے کو اللہ کی ضرورت ہے. غنی ہے اللہ، اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. حمید ہے، جس کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں. آیت نمبر 27 کی کئی تعریف ہے. آیت نمبر 27 کا جو اصل جو معنی ہے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اس کو آپ پین بنا دو، دنیا میں جتنے بھی سمندر ہے آپ اس کو انک بنا دو، یہ پورا انک اس پین کے اندر ڈالو. پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف لکھو، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، یہ پین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. دوسری جو تفسیر ہے، جنت میں صرف جو نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے، اس پورے سمندر کو آپ انک بنا کر اس پین میں ڈال دو، پھر لکھو جو جو نعمت آپ کو جنت میں ملے گی. یہ سمندر ختم ہو جائے گا، یہ انک ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. تیسری جو تفسیر ہے، جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، صرف وہ اگر آپ گننا چاہیں، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، یہ انک ختم ہو جائے گا، یہ پین ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کی مخلوق آپ گن نہیں سکتے. چوتھی جو تفسیر ہے، اللہ کا جو حکم، اللہ نے جو حکم دیتی ہے ہم کو،
صرف اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا. اگر ابھی صرف لکھیں گے آپ، یہ سمندر ختم ہو جائے گا، یہ انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا حکم ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم. حکیم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں بچہ پیدا نہیں کرتا ہے؟ 9 مہینہ ماں اپنے پیٹ میں کیوں رکھتی ہے؟ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے، جیسا کہ جنت میں 1 گھنٹے میں بچہ پیدا ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں جنت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو نا کوئی نہ کوئی جو نا حکمت ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. کل قیامت کے پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں اٹھائے گا، پورے لوگوں کو. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ تمام کو زندہ کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی رات کو بڑا کرتا ہے، دن کو چھوٹا کرتا ہے، کبھی دن کو بڑا کرتا ہے، رات کو چھوٹا کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ نے چاند اور سورج کو اللہ نے مقرر کر دیا ہمارے لیے، تاکہ ہم سورج کی گرمی بھی حاصل کرے، چاند کی روشنی بھی حاصل کرے. یہ ہر گھومتے رہتا ہے. کل یجری الی اجل مسمی. یہ سورج اور چاند جو نا اپنے محور میں، اپنے گردش میں جو نا گھومتے رہتا ہے. کب تک؟ قیامت تک. اس کے بعد یہ ختم ہو جائے. جیسا کہ معلوم ہے کہ اذا الشمس کوورت، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے جو ہے نا گر جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، جو تم اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ سب جو ہے نا باطل ہے. اللہ تعالیٰ علی ہے، بلند ہے، الکبیر، اللہ کی شان جو ہے نا عظیم ہے. آج آیت نمبر 30 تک ہماری تفسیر ہوئی. انشاءاللہ کل ہم لوگ سورہ لقمان ختم کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.